حضرت ثعلبہ واپس نہیں آئے۔ صحابہ حضرت ثعلبہ کو تلاش کر رہے ہیں لیکن ثعلبہ کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر، جانتے ہو حضور کا اتنا بڑا عاشق، حضور کی خدمت کرنے والا وہ عاشق رسول جس کو زمانہ ثعلبہ کہتا ہو، اتنا بڑا عاشق رسول 40 دن تک حضور کی بارگاہ میں کیوں نہیں آیا؟ وجہ صرف ایک تھی، جب حضور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تک حضرت قبلہ کا بیان ہو رہا تھا، کافی باتیں کی، کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ میرے امام نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا کام غیروں سے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا کام غیروں سے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے عزیزو، کبھی آپ نے غور کیا کہ آج ہم اپنی مسجدوں سے دور ہیں، اذان ہو رہی ہے لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان نشوں کے اندر مبتلا ہیں۔ آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آخر کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، ہمارے سینوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے۔ ہمارے سینے حضور کے عشق سے خالی ہیں، اور ہمیشہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نشتر پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، تکلیف پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور ایک کڑوی بات اور کرتا چلوں کہ آج ہم صرف نام کے عاشق رسول ہیں۔ ہمارا دعویٰ عاشق رسول ہونے کا صرف دعویٰ ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم سچے عاشق رسول تو اس وقت ہوتے کہ جب مسجدوں سے اذان ہو اور ہم نماز کے لیے جائیں۔ عاشق رسول ہم اس وقت ہوتے جب ہم اپنے چہروں کے اوپر سنت مصطفیٰ داڑھی کو سجاتے، لیکن یہ تمام چیزیں ہم میں پائی نہیں جاتی۔ میرے عزیزو، عشق رسول کا ڈھونگ کرنا یہ صحیح بات نہیں۔ عشق رسول کسے کہتے؟ آؤ میں بتاؤں، حقیقی معنی میں عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، نام حضرت ثعلبہ ہے۔ کام کتنا پیارا ہے، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو دباتے، کبھی سرکار کے زلف معمبری میں تیل ڈالا کرتے، اور کبھی سرکار کے چہرے پر اداسی ہوتی تو ہنسانے کا کام کرتے تھے، ہنسانے کا کام کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ثعلبہ چپ کر، تجھے پتہ نہیں کس بارگاہ میں بیٹھا ہے؟ اتنا بولتا ہے، حضور کو تکلیف ہو گئی تو
حضرت सालिबा ने कहा, ओ सहाबा ये बताओ जब मैं बोला था सरकार मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए थे? कहा हाँ सालिबा सरकार मुस्कुराए थे। कहा सरकार मुस्कुराए थे बस बेड़ा पार है। हजरत सालिबा कहते हैं कि हुजूर पूरा दिन तबलीग का काम करते हैं, तबलीग का काम पूरा दिन हुजूर करते हैं और अल्लाह अकबर सरकार थक जाते हैं, सरकार के चेहरे पर उदासी होती है, मैं हंसाने का काम करता हूँ। और काम कितना प्यारा था, अल्लाह अकबर अरब की सरजमीन पर किसी मंडी में कोई फल सबसे पहले आता, हजरत सालिबा वो फल को खरीदते थे, हुजूर की बारगाह में पेश करते थे, सरकार इस फल को कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर वो फल भी उधार लेते थे, सरकार के पास फल आ जाता, अब वो फल का मालिक आता, सालिबा जी पैसे, सालिबा फल के पैसे कौन देगा? हजरत सालिबा हुजूर की तरफ इशारा करते थे, अल्लाह अकबर सरकार मुस्कुराते, सालिबा फल तुमने लाया है पैसे कौन देगा? का हुजूर फल आपने खाया है पैसे भी आप देंगे। अल्लाह अकबर फल आपने खाया है। हुजूर फरमाते, सालिबा जब पैसे नहीं थे तो लाने की क्या ज़रूरत थी? हज़रत सालिबा ने कहा, हुजूर मंडी में सबसे पहला फल आया था, मेरे दिल ने चाहा कि ये फल सबसे पहले लबे मुस्तफ़ा तक पहुँचे, हुजूर आपकी बारगाह तक पहुँचे, मेरे सरकार खुश हुए, पैसे भी दिए, दुआएं भी दिया करते थे। ये हज़रत सालिबा 16 साल की उम्र है। मेरे सरकार ने एक मर्तबा हजरत सालिबा को किसी काम के लिए भेजा, काम दोपहर का था, गौर करना मुसलमानों, शाम हो गई, रात हो गई, हजरत सालिबा वापस नहीं आए। सहाबा हजरत सालिबा को तलाश कर रहे हैं लेकिन सालिबा का कोई पता नहीं चल रहा। अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि 40 दिन गुजर गए, सालिबा रदी अल्लाह तआला अन्हु का कोई पता नहीं चला। अल्लाह अकबर, जानते हो हुजूर का इतना बड़ा आशिक, हुजूर की खिदमत करने वाला, वो आशिक के रसूल जिसको जमाना सालिबा कहता हो, इतना बड़ा आशिक के रसूल 40 दिन तक हुजूर की बारगाह में क्यों नहीं आया? वजह सिर्फ एक थी, जब हुजूर का काम करके वापस हो रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे, उस गली के सामने अल्लाह अकबर एक घर के बाहर पर्दा लगा हुआ था। अचानक वो पर्दा उड़ता है, पर्दे के पीछे एक खातून थी जो अपने बालों को काट रही थी। हजरत सालिबा की नज़र उस खातून पर पड़ गई। पहली नज़र तो अनजाने में पड़ी थी, लेकिन दूसरी नज़र हजरत सालिबा ने जान कर डाली है। अल्लाह अकबर, गौर करना मुसलमानों, दूसरी नज़र जानबूझ कर डाली है। और जब उस खातून की तरफ से आपने चेहरा मोड़ा है, दिल में ये ख्याल आया, ओ सालिबा क्या कर बैठा है? जिस आंखों से जलवे मुस्तफा को देखता था, जिस आंखों से हुजूर के हुस्न को देखा करता था, आज उस आंखों से तूने क्या देख लिया है? ओ सालिबा, तूने तो पाप कर दिया है। अल्लाह अकबर, हजरत सालिबा यही सोच सोच कर परेशान है। बताओ तो सही नौजवानों, अल्लाह अकबर, ये वो आशिक के रसूल थे कि नजर बाल पर पड़ गई तो दिल में ये ख्याल आ रहा है, कहीं जिब्रील अमीन उतर न गए हो, मेरे लिए कोई आयत अजाब की नाजिल ना हो गई हो, ये ख्याल हजरत सालिबा को है। लेकिन आज हम कहते हैं अल्लाह अकबर, हुजूर का दीदार नहीं होता, सरकार का दीदार नहीं होता। अल्लाह अकबर, बताओ तो सही हमारी आंखें इनके इस काबिल कब हुई है? हमारी आंखें तो ऐसी है कि हमेशा हम बेहयाइयों की तरफ देख रहे हैं, हमारी आंखें पाप की नजरें उठा रही है। लेकिन अल्लाह अकबर, वो सालिबा वो आशिक रसूल है, पलटे हैं, दिल में ये ख्याल है, ओ सालिबा क्या कर बैठा है? पाप कर बैठा है। अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन आ गए होंगे, तेरे लिए वही नाजिल हो गई होगी, मुस्तफ़ा करीम को पता चल गया होगा। वो आशिक रसूल 16 साल के सहाबी वहाँ से जंगलों में चले जाते हैं। 40 दिन का अरसा हो गया है, 40 दिन का अरसा सहाबा को तलाश करने पर ना मिले। सहाबा ने ये सोचा, चलो शहर के बाहर तलाश करते हैं, कहीं पर सालिबा का पता चल जाए। अल्लाह अकबर, तमामी सहाबा एक साथ होकर हज़रत सालिबा को तलाश करने के लिए शहर मदीना के बाहर आते हैं। उनमें हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। अल्लाह अकबर, ये तमामी सहाबा एक चरवाहे से पूछते हैं, ए चरवाहे बता तो सही, इस तरह का एक हसीनो जमील नौजवान है जिसके चेहरे पर अजीब रौनक है, जब वो चलता
چلتا ہے تو ادائے بکھیرتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو لڑیوں سے تولتا ہے۔ اللہ اکبر، اے چرواہے ایسا جوان دیکھا ہو تو بتا جس کے بازوؤں میں قوت ہو، اے چرواہے ایسا جوان دیکھا ہو تو بتا جس کے سینے میں طاقت ہو، جس کے سینے میں دم ہو۔ اللہ اکبر، وہ چرواہا کہتا ہے اس طرح کا جوان تو میں نے نہیں دیکھا، البتہ ایک نوجوان ہے جو اس جھاڑیوں کے پیچھے اللہ اکبر اس اونچائی پر بہت روتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ جس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ابن خطاب موجود تھے جب فاروق اعظم نے سنا ہے، میرے سرکار فاروق اعظم دوڑ کر جاتے ہیں، اللہ اکبر دوڑ کر گئے ہیں اس جگہ پر جہاں پر حضرت ثعلبہ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ بیدار ہیں تو سنیں عشق مصطفیٰ کی مستی کیا ہے، یاد رکھیں اللہ اکبر، سب سے اول چیز اگر کوئی ہے تو حضور کا عشق ہے، حضور کی محبت ہے۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، یہ تمام چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہے تو حضور کا عشق ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ثعلبہ سجدے میں ہے، فاروق اعظم دوڑ کر گئے، کیا دیکھتے ہیں ثعلبہ سجدے میں سر کو رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ میں کیا کر بیٹھا، اپنے رب کو کہہ رہے ہیں مولا میری آنکھوں نے اللہ اکبر پاک کی نظریں دے، میری آنکھوں نے ایک خاتون کے بالوں کو دیکھا ہے، جس آنکھوں سے میں جلوہ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا مولا اس آنکھوں سے میں نے یہ پاپ کر بیٹھا ہے، مولا اب جینے کا کوئی مقصد نہیں، یا تو میری نجات کا تو مستہ سنا دے، اللہ اکبر میرے حق میں تو فیصلہ فرما دے، یا مجھے موت عطا فرما دے۔ حضرت ثعلبہ سجدے میں ہیں، اللہ اکبر اپنی باتیں، اپنی گفتگو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم پیچھے کھڑے تھے، فاروق اعظم نے جب سنا ہے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ اکبر کہا ثعلبہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب حضرت ثعلبہ نے حضرت فاروق اعظم کو دیکھا ہے چیخ نکلی ہے، او عمر ابن خطاب میرے قریب نہ آنا، ثعلبہ منافق ہو گیا ہے۔ کہا ثعلبہ کیا ہوا؟ کہا ثعلبہ پاپ کر بیٹا ہے، جن آنکھوں سے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا کرتا تھا ان آنکھوں سے ثعلبہ نے کسی عورت کے بالوں پر نظر ڈال دی ہے۔ فاروق اعظم سے کہا آپ دور رہیں، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں او ثعلبہ میں تجھے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مدینے والے کی مرضی سے لینے آیا ہوں، مدینے والے کی مرضی سے لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ ثعلبہ جن کی جوانی کی مثال دی جاتی تھی، آج وہ ثعلبہ کا حال یہ ہے کہ چہرہ دھس چکا ہے، چہرے کا گوشت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے اندر کھڑے رہنے کی طاقت باقی نہیں ہے، اللہ اکبر آنکھیں اندر دھس چکی ہے۔ حضرت ثعلبہ نے کہا او عمر بتاؤ تو صحیح اس ثعلبہ کو کیسے لے جاؤ گے، مجھ میں تو کھڑے رہنے کی ہمت نہیں، مجھ میں تو کھڑے رہنے کی طاقت نہیں۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثعلبہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے اور دوڑ کر آئے ہیں مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں میرے سرکار نماز پڑھا رہے تھے، ثعلبہ کو پیچھے صف میں کھڑا کیا ہے اور آپ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، کہیں نماز ترک نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، دیکھو میرے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم حضور کا دل دکھاتے ہیں نماز کو چھوڑ کر، آج اپنے ماں باپ کو ستا کر ہم حضور کے دل پر نشتر پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہم گناہوں کو کر کے حضور کو اذیت پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ میرے سرکار نماز پڑھا رہے تھے اور نماز جب مکمل ہوئی سلام پھیر کر سرکار نے فرمایا ہے این عمر، عمر کہاں ہے؟ اللہ اکبر، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ میرے سرکار کہتے ہیں او عمر ثعلبہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، جب سنا ہے نا فاروق اعظم نے، فاروق اعظم کی آنکھیں برستی ہیں، آنسو نکلتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں سرکار ثعلبہ پیچھے صفوں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے سنا ہے، غور کرنا مسلمانوں، میرے سرکار نے سنا ہے، دوڑ کر آپ ثعلبہ کے قریب پہنچتے ہیں اور ثعلبہ نے دیکھا ہے کہ حضور آ رہے ہیں، جلوہ مصطفیٰ سامنے ہے، جلوہ محبوب سامنے ہے، لیکن حضرت ثعلبہ نے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھ پر رکھ لیا ہے کہ حضور کے چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر، میرے سرکار قریب تشریف لاتے ہیں اور ثعلبہ جو ہے کمزور ہو چکے ہیں، حضرت ثعلبہ کو اپنی گود میں حضرت ثعلبہ کا سر رکھ لیتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح وہ محبوب کس
شان والا ہے جو اپنے امتی کا اتنا خیال رکھتا ہو۔ میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ جب معراج کو جائے فرشتے کہتے ہیں مولا 2 رکعت نماز پڑھوا دے، اس لیے کہ محبوب کے پیچھے مقتدیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ جب بیت المقدس جائے تو انبیاء صفے بنا کر حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے، کم سے کم سید الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہونے کا موقع مل جائے۔ میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ جب چلے تو مولا کہتا ہے محبوب عرش نے التجا کی ہے، آپ اس کے اوپر اپنے قدم کو رکھ دے، عرش کی معراج ہو جائے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، حضور کی شان یہ ہے کہ پیچھے کھڑے ہو کر فرشتے ناز کرتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کر انبیاء ناز کرتے ہیں، قدموں کا بوسہ لے کر عرش ناز کرتا ہے۔ وہ محبوب کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، میرے سرکار کا مقام کیا ہوگا؟ میرے سرکار ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ ثعلبہ پیارے آنکھیں کھولو، ثعلبہ آنکھیں کھولو، ثعلبہ آنکھیں کھولو۔ لیکن حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری نظریں آپ کے حسن و جمال کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہے، یا رسول اللہ میری نظروں نے پاپ کیا ہے۔ میرے سرکار پوچھتے ہیں ثعلبہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، حضرت ثعلبہ کہتے ہیں سرکار آپ نے کسی کام کے لیے مجھے بھیجا تھا اور میں کام کر کے واپس ہو رہا تھا، اچانک میری نظریں جو ہے کسی خاتون کے بال پر پڑ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثعلبہ یہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر حضور میری آنکھیں آپ کے دیدار کے قابل نہیں ہے۔ سرکار کی چشمان نبوت برسی ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو آنا تھا۔ جبریل امین آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ آنسوؤں کو پوچھ لیجئے، آپ کے آنسوؤں کے صدقے میں اللہ نے ثعلبہ کی خطا کو معاف کر دیا ہے، اور ثعلبہ جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ اس کی خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا عشق ہے، یہ حضور کا عشق ہے۔ حضرت ثعلبہ حضور فرماتے پیارے ثعلبہ آنکھیں کھولو، ثعلبہ آنکھیں کھولو، پیارے رب نے معاف کر دیا ہے، پیارے رب نے معاف کر دیا ہے۔ حضرت ثعلبہ نے آنکھیں کھولی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ثعلبہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم میں ہر جگہ پر کیڑے رینگ رہے ہیں۔ جب یہ کہا ہے نا تو سرکار پھر روتے ہیں، سرکار کے چشمان نبوت برسی ہے، حضور کے آنسو آئے ہیں۔ حضرت ثعلبہ نے کہا حضور اب کیوں روتے ہیں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں او ثعلبہ تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، موت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ حضور کے عشق کی مستی ہوتی ہے۔ ہم نے حضور کے عشق میں کیا سزائیں پائی ہیں، ہم نے حضور کے عشق کے بدلے میں کیا دیا ہے؟ ہم تو سرکار کے آنسوؤں کی قدر نہیں جانتے، سرکار کے آنسوؤں کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا عشق ہے، اسے حقیقی معنی میں عاشق رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔